السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم ہمارے سلطان، ہمارے بادشاہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان آباد ہیں، اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے ولی کی عظمت ہوتی ہے۔ وہ اولیاء اللہ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، لیکن اولیاء کاملین جس خطے میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وہ سب ہمارے تاج ہیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہم پر زیادہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے ہم وطن ہیں، ان کے اسی ہند میں رہتے ہیں جس کی سلطنت اللہ نے انہیں پچھلے 800 سالوں سے نواز رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ غریب نواز القاب میں معین الدین، سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں سیدنا حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنجری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اجمیری بھی ہیں۔ اس مقدس بارگاہ میں ہم کچھ خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے کچھ باتوں کی طرف قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ میں ابتدائی باتیں پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے صالح اور نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں۔ ان بزرگوں کا ذکر کرنا ہمارے مقدر میں آیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ ذکر ان کا ہوتا ہے، رحمت اللہ اتارتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور قرآن کی طرف جب چلے تو قرآن نے ان کے ہی متعلق تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے تو پھر اس اجمیر کے داتا و خواجہ سے سچا ہمارے ہندوستان میں ہے کون ہے؟ اور سچائی کیا ہے انہوں نے ہندوستان کو بتائی ہے۔ یہ دو چیزیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ ہم جب کبھی کسی ولی کی یاد منانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں نے آج افواہ جو پھیلا رکھی ہے، یہ بریلویوں کا طریقہ ہے۔ یہ بریلوی عرس منانے والے، اولیاء کی باتیں کرنے والے ہیں۔ کاش وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ یہ عقیدہ بریلی کا نہیں، قرآن کا ہے اور میرے مصطفیٰ کا ہے۔ قرآن نے کہا اولیاء کا ذکر کرو اور ان کے ساتھ رہو، اور قرآن تو یہ بھی کہتا ہے خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جب ذکر کرو گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اور رہی بات دشمنی کی تو سوچنا بھی مت، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب،
اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آئے میرے ساتھ وہ جنگ کرے، مجھ سے لڑے۔ یہ رب ذوالجلال کو گوارا نہیں کہ اس کے دوستوں کو کوئی ستائے، اس کے محبوبوں کو کوئی پریشان کرے۔ ایک بات یاد رکھنا، اولیاء کاملین میں اکثر اولیاء تو بڑے جمالی رہے ہیں، بہت ہی صبر و تحمل والے رہے ہیں، کبھی انہوں نے پلٹ وار کسی پر نہیں کیا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، اکثر اولیاء کاملین۔ لیکن ان کے کسی کو ہلاکت کی دعا نہ کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ انہیں ستا کر بچ جائے گا، بلکہ رب ذوالجلال کبھی ایسوں کو خالص چھوڑتا نہیں، بلکہ وہ انتقام حقیقی اس انداز سے لیتا ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ شخص عبرت بن جاتا ہے، وہ شخص عبرت بن جاتا ہے۔ جس نے بھی اولیاء کاملین کی دشمنی پالی، اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں ایسا ذلیل کیا کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ اکثر کو دیکھیں آپ، یا تو نبیوں سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے، یا اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے۔ فرعون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سرکشی کرنے لگا تھا، فقط ایک نبی کے ضد میں، نبی کی مخالفت میں، موسیٰ علیہ السلام سے اسے حسد اور دشمنی پیدا ہوئی۔ تو یہ اچھوں کی دشمنی جانتے ہیں آپ کہاں تک لے جاتی ہے؟ اس کے عقیدے کی طرف لے جاتی ہے۔ میں نے ایک مثال اس سے پہلے بھی بتائی تھی، جب دشمنی ہوتی ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ کس ٹائپ کی دشمنی کر رہے ہو اور کس سے کر رہے ہو، اور اس کے بعد پھر اس سے دشمنی ہونے کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں۔ میری اگر کسی ڈاکٹر سے دشمنی ہو گئی تو ہوتا کیا ہے، انسان کی فطرت ہے، ڈاکٹر تو ہماری نظروں میں گرا ہی گرا، اس کی ڈگری بھی گر گئی، اور ہم نے اس کی ڈگری کو نکار دیا کہ یہ کون سی ڈگری لے کے بیٹھا ہے، جھوٹا ہے۔ اور اس کے بعد اگر وہ اپنی ڈگری کی سرٹیفکیٹ دکھا بھی دیا تو دشمنی کی وجہ سے ہم اس میں عیب تلاش کرنے شروع کریں گے کہ اس کی ڈگری میں یہ خامی ہے، اس کی ڈگری کمال کو نہیں پہنچی ہوئی۔ دشمنی شخص سے تھی لیکن بڑھتے بڑھتے اس کی ڈگری تک پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد اس کے بولنے سے نفرت، اس کے چلنے پھرنے سے ہمیں نفرت، دشمنی اس کے اخلاق تک لے جاتی ہے اور بہت اوپر تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے جیسے مثال کے طور پر ہم سے دشمنی کرنے والے، میں تو مخالفت کرنے کی کھلی اجازت دیتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کا حق ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، مجھ سے اختلاف کرنے کا آپ کو پورا حق ہے، ضرور اختلاف کریں مجھ سے۔ لیکن اس اختلاف کو جب بڑھاوا دو گے تو ہوگا کیا؟ صرف آپ کا اختلاف اور آپ کی دشمنی مجھ سے نہیں رہ جائے گی، میری پڑھی ہوئی قرأت سے بھی دشمنی ہو جائے گی، میری بیان کی ہوئی حدیثوں سے بھی دشمنی کرنے لگ جائیں گے، ہمارے بیان کردہ تفسیر کو بھی تم ایک بار گمراہی کہہ دو گے اور خود کافر ہو جاؤ گے۔ یہ دشمنی ذات تک نہیں باقی رہتی بلکہ پھر اس کے کاموں تک بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے فرعون نے کیا کہا، موسیٰ اگر خدا تعالی مجھے خود بتا دیتا کہ میں تجھے پالتا ہوں تو میں مان لیتا، لیکن موسیٰ کا وہ خدا ہے اس لیے نہیں مانوں گا۔ دشمنی موسیٰ سے تھی، اس لیے موسیٰ کا جو خدا ہے میں اسے نہیں مانوں گا، اس کے خدا کو میں کیوں مانوں؟ تو دشمنی جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کے بڑوں سے اور اس کے پورے سلسلے سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جس نے بھی اولیاء کاملین سے دشمنی کی ان کی لمبی چوڑی فہرست ہمارے پاس ہے۔ تو پھر انہوں نے تمام اولیاء کو، ان کے مرشدوں کو، ان کے مشائخ کو، ان کے نسب کو گالیاں دینا شروع کیا، جیسے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو نسبت ہوئی، اب ان کے نام کے برے معنی وہ تلاش کرنا شروع کیا۔ خواجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، معین کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ دشمنی کسی ولی سے تھی اور وہ ان الفاظ کی تحقیق میں چل پڑا، اور نادان ایسے منہ کی کھایا اور دھوکہ کھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمنی کر لیا۔ جب کہا جائے کہ عطائے رسول بھی ہیں وہ،
تو سیدھے کیا کہنے لگا کہ رسول نے اگر انہیں عطا کیا تو رسول بھی صحیح نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. دشمنی کہاں سے کہاں تک لے گئی. اسی لیے سوچ سمجھ کر کے کسی سے اختلاف کرنا کہ کہیں تمہارا اختلاف تمہیں خدا کی دشمنی تک نہ لے جائے, رسول کی دشمنی تک نہ لے جائے. اولیاء کاملین کی گستاخی اور ان سے دشمنی میرے عزیزوں یہ ہماری ہلاکت کا سب سے بڑا راستہ ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ رہو تو اسی میں عافیت ہے. اب آج ہم اس شہنشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو اجمیر معلّہ پہنچا دوں گا, اور تصور میں تمہیں غریب نواز کا روضہ مبارک نظر آ جائے گا. اور ہم صرف اجمیر نہیں, ان کے آبائی وطن پہنچتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. سنجر کا وہ علاقہ, غریب نواز کے والد گرامی سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بی بی ام الورا, دونوں حافظ قرآن تھے, دونوں عالم تھے, ماں بھی اور باپ بھی. اور یہ تقریباً 537 ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے. سنجر کا علاقہ مشہور تھا, پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو. پورے گاؤں میں, اس سنجر میں جہاں پر غریب نواز کی پیدائش ہوئی, پورا علاقہ تہجد گزار تھا. تہجد میں کسی کی قضا نہیں ہوتی تھی, اس میں وہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے, سبقت لے جاتے تھے. ایک رات ایسی آئی, 13 رجب المرجب تاریخ یہ بتائی گئی ہے, 13 رجب کی تاریخ تھی, اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی, اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی. صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے, آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی. تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میری تہجد قضا ہو گئی. سوئے ہوئے تھوڑی سی آنکھ کیا لگی کہ آنکھ کھلی تو دیکھا روشنی ہے, اور جب صبح کی روشنی آ گئی تو تہجد کا وقت ختم ہوا. سنجر کے علاقے میں یہ خبر پھیلی, اور جتنے متہجد تھے, جتنے تہجد گزار تھے, سبوں کو ظاہر سی بات ہے وہ بزرگوں کا تال میل بہت اچھا تھا کہ ایک عبادت کرتا تو دوسرے کو اٹھا بھی دیتا تھا, دوسرے کو تعاون بھی کرتا تھا. سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کیا حال ہے, کیا حال ہے. اس میں موجود کئی عمر دراز بزرگوں نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم سے غفلت ہوئی, لیکن یہ اجالا کچھ اور بتا رہا ہے. وہ سب سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا جامع مسجد کے خلف میں قریب میں ایک گھر پر آسمان سے جھما جھم نور کی روشنی برس رہی ہے, نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے. اور وہ گھر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, بی بی ام الورا کا گھر ہے. تو کئی تہجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالا اور ان کے گھر سے اجالا. ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاث الدین کا دروازہ کھلا, ایک دایا باہر آئی اور معین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنائے. حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا. رات آدھی ہے اور تہجد پڑھنے والے اس گمان میں آ گئے تھے کہ صبح ہو گئی اور ہماری تہجد قضا ہو گئی. لیکن پتہ کرنے پر, جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ سفیدی ہوئی ہے, بلکہ یہ کوئی اور صبح معین الدین لے کر کے آیا ہے. کفر کے ظلمات میں, شرک کے اندھیریوں میں معین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی سفیدی لایا ہے کہ یہ سفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی, اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا,
कुफ्र का अंधेरा, शिरक का अंधेरा, जादू का अंधेरा, बिदआत का अंधेरा, खुराफात का अंधेरा। लेकिन जैसे ही ये चांद तुलू हुआ, उन्हीं अंधेरियों में खूब 90 लाख को रोशन भी कर गया। अजीजा ने गिरामी, मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत के बाद उनके वालिद उनकी अहलिया से, अपनी अहलिया से कहते हैं, उम्मुल वरा से, बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? उम्मुल वरा कहती हैं, मशवरा चल रहा था शोहर बीवी में, पहला बच्चा है, तो मां कहती है सरकार गरीब नवाज की, हमें मशवरे की जरूरत नहीं, बल्कि मैं इस बच्चे के हमल के दौरान कई बड़े मशाइख को ख्वाब में देखा है और उन्होंने मुझे मुबारकबादी देते हुए कहा है कि तेरा पेट हसन हो, तेरा मौलूद हसन हो। हसन का मतलब होता है खूबसूरत, जमाल वाला। तो ये मशाइख ने मेरे हमल के दौरान मुझे रात में कई ऐसी खुशखबरियां सुनाई थी कि तेरा पेट, तेरा शिकम हसन हो और तुझसे पैदा होने वाला हसन हो। हसन का मतलब खूबसूरती। तो क्यों ना हम उन मशाइख के उसी बशारत पर बच्चे का नाम हसन रखते हैं। और फिर जब इन दोनों ने हसन नाम रखा तो गैब से निदा आने लगी, हसन मोइनुद्दीन, हसन मोइनुद्दीन, यानी यही हसन है जो दीन की मदद करेगा। मोइन का मतलब होता है मदद करने वाला। अब ये बचपन की आपकी विलादत के बाद परवरिश जो हुई, अब इसमें बताने की चंदा जरूरत नहीं, आपको मैं बात बता दूं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु आले रसूल हैं। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आल, जो हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये जो सिलसिला चला है और सेम टू सेम सिलसिला जो गौसे पाक का है, वही सिलसिला सरकार गरीब नवाज का है, सेम। और रिश्ते में आपको मैं बताऊं, गरीब नवाज की मां हजरत बीबी उम्मुल वरा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की सगी चचेरी बहन है। गोया कि सरकार गरीब नवाज गौसे पाक के क्या लगे, भांजे हुए। बीबी उम्मुल वरा गौसे पाक की बहन है, चचा की बेटी है। और हजरत गौसे पाक का जो हुसैनी सिलसिला है बाप से, वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की मां से हुसैनी सिलसिला है। और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वालिदा माजिदा से हुसैनी सिलसिला है और इनका वालिदा माजिदा का सिलसिला हसनी है। दोनों में इतनी मुशाबहत है कि वो हसनी और हुसैनी सैयद हैं और ये भी हसनी और हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफैन है। अब एक और रिवायत यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लेकर गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु तक जितने भी आपके आबा व अजदाद आए, आपके वालिद, आपके दादा, आपके परदादा, लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इनके दादाओं में जितने भी थे सब के सब आलिम बाअमल और मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के वली गुजरे। उसमें से एक भी कोई आम आदमी नहीं है, हर एक अपने वक्त का कुतुब है। जाहिर सी बात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो अमानत जिस घर में कुतुबों के जरिए से, आकताब के जरिए से आई हो, तो फिर उसकी तरबियत किस शान से हो रही होगी। आप बचपन में ही हाफिज कुरान बने। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सबसे पसंदीदा मशगला कुरान की तिलावत। कहीं पर बैठे कुरान पढ़ते थे, घर में बैठे कुरान, बाहर बैठे कुरान। उनके वालिद जब आपकी उम्र मुबारक 14 साल की थी, फरमाते हैं मोइनुद्दीन को कहीं पर भी किसी काम पर लगाया जाए, वो कुरान की तिलावत में रहता और काम खुद ब खुद होते रहते थे। ऐसा कई मर्तबा हुआ। अब गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद माजिद, जब इनकी उम्र 14 साल के करीब थी, विसाल पाक है, और सिर्फ अभी 1.5 साल नहीं हुआ था कि वालिदा माजिदा भी वफात पा गई। आपकी विरासत में, बाप की विरासत में सरकार गरीब नवाज को सिर्फ एक छोटा सा बगीचा अंगूरों का और कुछ फलों का और एक पंचक्की आई, जिससे आप अपना गुजर बसर फरमा रहे थे। और हाल ये था कि बागीचे में गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद अपने मलफूजात में फरमाते हैं, इनका काम था कुरान की तिलावत। और इतनी मशहूर आवाज थी,
اتنی پیاری دلکش آواز تھی کہ چلنے والے راستے پر رک جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی غریب نواز کی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت اتنی شاندار انداز میں کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ باغیچے میں تلاوت کرتے، رات کے وقت پورے باغیچے کی جھاڑو بھی لگ جاتی، جو پتے گرتے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ صبح آتے سارا کام پورا مکمل ہو چکا ہوتا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر میرا کام کرتا کون ہے؟ مجھے کسی دن باغیچے میں جھاڑو جھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور روزانہ پتے گرتے ہیں درختوں کے، یہ کبھی جمانے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ سوچ کر کے آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج کی رات میں باغیچے میں ہی رکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جھاڑتا کون ہے۔ کوئی تو ہوگا جو میرے صبح آنے سے پہلے ہی جھاڑو لگاتا ہے اور پتے جمع کر کے رکھتا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، صبح صادق سے پہلے اچانک باغیچے میں ہلچل شروع ہوئی، جھاڑو جھاڑنے کی آوازیں اور پتے جمع کرنے کی آوازیں، ڈالیں ٹوٹ رہی ہیں جو سوکھی ہوئی اور ایک جگہ جا کے جمع ہو رہی، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہ کام ہونے لگا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بیدار تھے، جاگ رہے تھے۔ آپ قریب چلتے ہوئے آئے، توجہ چاہتا ہوں، آپ نے آواز دی کہ جو کوئی بھی ہے دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے، اگر میری کوئی اتنی مدد کر رہا ہے تو میرا دوست ہی ہوگا، اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنی چاہیے، آ جانا چاہیے سامنے۔ جیسے ہی آپ نے آواز لگائی، اچانک 6 لوگ وہاں پر نمودار ہوئے۔ 6 ایسے بزرگ تھے، ان کی حیت، شکلیں بہت ہی اعلیٰ قسم کی اور بہت ہی اونچی۔ سرکار غریب نواز نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا، پوچھا آپ حضرات ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا ہم سب جنات ہیں، جنات ہیں۔ ان کی عمریں کئی 100 سال کی تھیں۔ کہا کہ بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ اس باغیچے میں آتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا برسوں سے سن رہے ہیں، اور آپ کا سن کر کے ہمارا قرآن صحیح ہو گیا ہے۔ ہم قرآن پڑھنے میں تجوید میں غلطیاں کرتے تھے، جب سے آپ کی تلاوت قرآن ہم نے اس باغیچے میں سنی، ہماری تلاوت صحیح ہوئی، ہماری تجوید صحیح ہوئی۔ اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہوتے ہیں، استاد کا اتنا ادب و احترام تو کرنے کی حق ہمیں بنتا ہے۔ آپ کے باغیچے کی اگر ہم رکھوالی نہ کریں تو پھر کون کرے؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے۔ اس طرح سے یہ بچپن کے حالات ہیں سرکار غریب نواز کے، لیکن کوئی چیز آپ کو غرور اور تکبر میں کبھی مبتلا نہیں کی۔ جسے کوئی جن آ کر کے کہہ رہا ہو کہ تمہارے کام میں کر دیا کروں گا، وہ پھر فخر سے کیا کیا سوچ لے گا، اب تو جنات میرے قبضے میں ہے، ڈراؤں سب کو۔ جس کے پاس ہے نہیں وہ جھوٹا بابا آ کر کے یہاں لوگوں کو کہتا ہے جنات ہے میرے پاس، جنات ہے ہمارے پاس۔ عجیب و غریب بات ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ہزاروں مریدین جنات میں تھے، لیکن کبھی غرور نہیں آیا، کبھی تکبر نہیں آیا، اور پوری زندگی پاک میں کبھی آپ نے جنات کی مدد نہیں لی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنات کو اللہ نے انسانوں کے بعد کا مرتبہ دیا ہے، تو اللہ نے جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تم سے جو ادنا ہے ان سے کیوں خدمت لو؟ اپنی حیثیت وہ بناؤ کہ جنات خود تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اور وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی نظر بھی نہیں فرمائی ان کے اوپر، کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے کام میں لگے رہو۔ 2-4 دن گزرے تھے کہ آپ کی عادات، جو خصلتیں سیرت نگاروں نے لکھی ہے، بڑی پیاری عادتیں ہیں، کئی ایسے اخلاق جس کو کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کا لفظ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ رب تبارک و تعالی جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے ان چیزوں کو ڈھال لو اپنی زندگی میں۔ حضرت معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادتوں میں بچپن سے غریب نوازی رہی ہے، چھوٹی عمر سے ہی، یہاں تک کہ چھوٹی عمر میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کی غریب نوازی کیسی ہے۔
ایک دن باغیچے میں کام کر کے تھک کر بیٹھے تھے کہ ایک کوئی بزرگ آئے. آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ملے گا. جلدی سے اس درویش کو بٹھایا. مدد کرنا آپ کی فطرت میں تھا. بٹھایا اور بٹھا کر کے ایک انگور کا خوشہ توڑ لائے اور لا کر کے انہیں بڑے ادب سے دھل کر کے صاف کر کے ایک ایک انگور پیش کرتے تھے، جیسے کوئی اپنے عزیز مہمانوں کے لیے کرتا ہے. اب جب انگور کے خوشے تناول کیے، اس بزرگ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے اور لوگ معین الدین بھی کہتے ہیں. وہ بزرگ چونک گئے اور اس کے بعد انگور کے خوشے کھاتے کھاتے وہ رک گئے. کہا میں آج مقصد کو پہنچا ہوں، آج میں اپنے مقصد کو پہنچا ہوں. کہا کہ کیا مقصد کو پہنچے؟ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ویسے تو میرا نام ابراہیم قندوزی ہے، لیکن لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں. مجذوب تھے وہ، دیوانہ کہتے ہیں اور بچے مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ہوں بھی دیوانہ. اس بزرگ نے کہا تو حضرت غریب نواز کے بچپن کے حالات ہیں. پوچھا آپ دیوانے ہیں تو کس کے؟ تو حضرت ابراہیم قندوسی جو آئے تھے مجذوب، انہوں نے کہا میں حاجی شریف زندانی میرے مرشد کا دیوانہ ہوں اور انہوں نے مجھے دیوانگی کی حد تک پلایا ہے اور چھوڑ دیا، اور مجھے ایک روٹی دی تھی اور اس روٹی کو یہ کہہ کر کے مجھے دیا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو جب تمہیں ساتوں عرش بغیر کسی تکلف کے نظر آنے لگیں تو آدھی روٹی کھانا یا آدھی روٹی کھا لینا اور آدھی روٹی اپنے پاس رکھنا. ایک بچہ آئے گا معین الدین حسن نام کا، یہ اس کی امانت رہے گی. میں اس آدھی روٹی کو پچھلے 30 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوں. آدھی روٹی کو، نہ روٹی سوکھتی ہے نہ سڑتی ہے، میری جھولی میں ایسی ہے. وہ روٹی اٹھائی حضرت غریب نواز کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اور اس کے بعد وہ اچھل کود کرتے رہے جیسے دیوانے کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے رہے اور بال اچھالتے رہے اور چلے گئے، غائب ہو گئے. حضرت سرکار غریب نواز ان کو پوچھ رہے تھے کہ حاجی شریف زندانی ہے کون جنہوں نے روٹی بھیجی ہے؟ یہ چشتی سلسلہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم قندوزی اچھل کود کرتے ہوئے کہے تو اسی لیے بنا ہے تجھے سب پتا ہو جائے گا، تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے سب معلوم ہو جائے گا، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. غائب ہو گئے. وہ آدھی روٹی کھانے کے بعد جو غریب نواز کی زندگی پلٹی ہے، اب دنیا سے رغبت ہی ختم ہو گئی. نہ انگور کے باغیچے میں دل لگتا تھا نہ پنچکی میں. اب تک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے، لیکن اب بے قراری اتنی بڑی، آپ نے سوچا کہ اس دنیا فانی میں رکھا کچھ نہیں ہے. میں رب تبارک و تعالیٰ کے قریب بڑھنے کے لیے کسی شیخ کامل کی طرف چلتا ہوں. علم دنیاوی، علم ظاہری، علم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم باطنی، یہ تمام علوم کے لیے میں نکلتا ہوں. وہ 14 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ باغیچہ پورا آپ نے بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دیا، اور جو مال ملا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا. تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے اور سفر کے لیے رکھا اور نکل پڑے. کچھ لوگوں سے پوچھا علماء کا مرکز کہاں ہے، اقطاب اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بغداد کا نام لیا، کچھ لوگوں نے سمرقند کہا، کچھ لوگوں نے بخارا کہا، کچھ لوگوں نے نیشاپور کہا. یہ بڑے بڑے، ظاہر سی بات ہے اگر آج ہم سے آپ پوچھیں گے کہاں علم کا مرکز ہے تو ہم بھی 2-3 چیزیں بتا دیں یا کوئی اور بتا دے. غریب نواز کو جب اولیاء کاملین کے مرکز کے بارے میں یہ تمام شہروں کا ایڈریس بتایا گیا، آپ نکل پڑے. آپ نے ارادہ کیا سب سے پہلے میں بغداد چلتا ہوں. بغداد کے سفر پر نکلے. کیسے؟ اسی سنجر سے جب نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں، کوئی چیز نہیں. راستے میں سفر کے دوران آپ کو میں حیرت انگیز بات بتا دوں، غریب نوازی کہتے کسے ہیں. آپ بیچ راستے میں پہنچے تو ایک ایسا ویرانہ تھا، بہت دور تک جنگل اور بیابان، جہاں ہو کا عالم طاری ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا. 2 لوگوں کو دیکھا گدڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھے وہ ڈاکو. وہاں بھیس بدل کر کے بیٹھتے تھے، روز آنے جانے والوں کو رو دھو کر کے یا کسی طرح ڈاکہ ڈال کر کے مال حاصل کرتے تھے. اس وقت جب سرکار غریب نواز کا گزر اس راستے سے ہو رہا تھا،
تو وہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے. ان کے قریب آنے سے پہلے خود غریب نواز ان کے پاس گئے. پوچھا اس بیابان میں آپ دو لوگوں کا تنہا رات میں بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم در حقیقت اجنبی ہیں, پریشان حال ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے تو دے دے. اپنی جھولی میں سرکار غریب نواز کے جو کچھ کھانے کا رکھا تھا سب اٹھا کے ان کے سامنے رکھا. وہ دونوں رہزن ڈاکو کھاتے رہے. جب کھانا مکمل ہو گیا تو پوچھا کہ کچھ مال بھی ہے تو دے دے. غریب نواز اپنی پونجی میں سے جو تھا نکال کر کے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں معاف کرنا, میرے پاس جتنا ہے میں دے رہا ہوں, شاید آپ کی ضرورت پوری اس سے نہ ہو تو میرے بارے میں برا گمان مت کرنا کہ آپ کی ضرورت میں نے پوری نہیں کی. یہ کہہ کر کے مال پورا دیا. پورا دے کر کے یہ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری ضرورت پوری نہ ہوئی تو مجھے برا مت سمجھنا, میری جتنی طاقت تھی میں نے دے دیا. جھولی پوری جھٹک دی ان کے سامنے. وہ دونوں رہزن ڈاکوؤں نے یہ پورا مال لیا اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ غریب نواز نے فرمایا بغداد کا سفر ہے, وہاں سے نیشاپور ہے. غریب نواز کی یہ بات سن کر وہ دونوں کہنے لگے اے اجنبی مسافر, تمہیں معلوم ہے بغداد یہاں سے کتنا لمبا سفر ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے, 1 مہینے کی مسافت ہے, 1 مہینے کا سفر ہے پیدل, اور اس کے آگے نیشاپور اتنا ہی آگے ہے. غریب نواز سے ان دونوں نے کہا 1 مہینے کا سفر ہے, آپ کی جھولی میں نہ کھانا باقی رہا نہ مال باقی رہا, آپ کیسے آگے کا سفر طے کریں گے؟ غریب نواز نے پلٹ کر کے کہا اس بیابان اور ویرانے میں تم جیسوں کو مولا مجھ سے مال پہنچا سکتا ہے تو میرے سفر میں بھی وہی انتظام کرے گا. تم یہاں بھی بیابان میں اور ویرانے میں بیٹھے ہو, دیکھو آس پاس کس کا گھر ہے؟ کچھ نہیں ہے, لیکن تجھے رب نے کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا یقیناً مولا نے ہی کھلایا ہے. کہا جو تمہیں مجھ سے کھلا سکتا ہے مجھے کسی اور سے کھلا سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ دونوں کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے, دونوں نے توبہ کی, قدم پکڑ لی اور کہا معاف کریں, ہم نہ اجنبی ہیں نہ مسافر ہیں, ہم نے دھوکہ دیا ہے آپ کو, ہم ڈاکو ہیں, مال لوٹتے ہیں جو بھی یہاں سے گزرتا ہے, کبھی اسے میٹھی چپڑی باتیں کر کے اور کبھی زور زبردستی. سرکار غریب نواز نے فرمایا بس تمہارے دل میں اب رب کی محبت آ گئی ہے, توبہ کرو اور جاؤ, یہ جو مال میں نے دیا اسی سے اپنی زندگی پوری بتا لو. ان دونوں نے کہا نہیں حضور, آپ جا رہے سفر میں, یہ مال رکھ لیں. غریب نواز نے فرمایا اللہ رب العزت کی رب العالمین کی یہ شان ہے, جب وہ بندوں کو دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا, تو بندہ بندے کو دے کر واپس مانگے یہ مولا کو پسند نہیں ہے, میرے رب کو اچھا نہیں لگے گا. اس لیے ہبہ جو ہوتا ہے وہ بخشش ہے اور بخشش دوبارہ مانگی نہیں جاتی, آپ رکھ لو اسے. غریب نواز نے واپس 1 پیسہ بھی نہیں لیا, سفر میں چل پڑے. بیچ راستہ رات کا آدھا پہر گزرا بھی نہیں تھا کہ ایک خاتون اس راستے پر اچانک وارد ہوئی اور کہنے لگی اے معین الدین حسن, آپ مسافر ہیں علم دین کے, آپ مسافر ہیں راہ خدا کے, کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے گھر میں آج ایک دن مہمان نوازی کو قبول کر لیں. غریب نواز نے اس بوڑھی عورت کے گھر مہمان نوازی کو قبول کیا, کھانا کھائے, رات گزاری, صبح اٹھ کر کے چلے. وہ دونوں جو رہزن ہیں وہ غریب نواز کے مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو رات ایک بوڑھی عورت کے یہاں قیام کرتے دیکھا, صبح جب وہ واپس وہاں سے چل پڑے ہم نے تھوڑی دور غریب نواز کو رخصت کیا, واپس آ کر کے دیکھا تو نہ بوڑھی ہے نہ گھر ہے, کوئی مکان نہیں. اس وقت یقین ہوا سچ فرمایا تھا معین الدین حسن نے, جو بیابانوں میں جنگلوں میں ہمیں کھلا سکتا ہے وہ معین الدین کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلیٰ توکل, کچھ نہ ہو کر سفر پر چلنا. میرے عزیزو یہ بولنا آسان ہے, کرنا بہت بھاری ہے, بہت مشکل کام ہے. یہ سفر کے دوران سب چیزیں چھوڑ کر کے نکلو تو پتا چلے گا کہ سفر کسے کہتے ہیں. ہم تو سارے انتظامات کے ساتھ سفر کرتے ہیں, سارے انتظامات کے ساتھ, ہمارے کپڑے لتے ضرورت کی چیزیں. ایک آدھ سفر ہماری زندگی میں ایسا آیا ہے, مجھے تجربہ ہے, میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس وقت پتا چل گیا کہ سفر کہتے کسے ہیں. سفر کہتے کسے, سارے کپڑے بھی جا چکے تھے, سارا محل بھی جا چکا تھا, اور ہم بھی علم دین کے راستے پر تھے. اتفاق کی بات ہے, میں یہاں سے نکلا تھا, یہ صرف میں توکل کے لیے عرض کر رہا ہوں, صرف زندگی میں ایسی بات آئی تھی
میرا ارادہ جب ہوا تحقیق فی الفقہ، فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی معلّہ ہمارے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جانے کے لیے، میں دبئی سے تراویح پڑھا کر کے آیا تھا، اور اس وقت ابھی ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری بھی تھا، میں بھی تعلیم کمپلیٹ ختم نہیں کیا تھا، جاری بھی تھا، لیکن بیچ میں جو رمضان آتا تو تراویح پڑھاتے، اور اچھے عمدہ کپڑے وہ ایک پہلے سے چلا ہے، سارے کپڑے جمع کر کے ایک بڑے سوٹ کیس میں رکھے، اور پھر میری لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی تھیں جو میں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، اور کافی اچھی خاصی رقم بھی تھی، اور یہ سب چیزیں لے کر کے جب میں پہنچا تھا تو رات کا وقت تھا، اسٹیشن پر مجھے یاد ہے 4 بجے کے قریب ٹرین پہنچی تھی۔ ہمارے برادر مکرم اور میرے استاد نے کہا بھی تھا کہ بریلی کا اسٹیشن آبادی سے کافی دور ہے، رات میں اگر پہنچو تو باہر مت نکلنا، صبح ہونے کا انتظار کرو، اس لیے کہ ڈکیتی بہت زیادہ ہوتی، وہاں پر بھی ایسے حالات تھے۔ تو اسی انتظام، ٹھنڈیوں کے دن تھے، اسٹیشن پر پلیٹ فارم پر بیٹھا رہا، اور پورا سوٹ کیس ساری چیزیں میری ساتھ میں تھیں، ٹھنڈی بہت زیادہ لگ رہی تھی، 4 بجے روشنی نہیں آتی، ایک چادر نکالا اور اوڑھ کر کے بیٹھا ایک کٹے پر، اترنے والے سارے مسافر چلے گئے، ہم اکیلے بیٹھے رہے۔ بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جو ٹھنڈی میں چادر نے گرم کیا، جھپکی لگی جاتی ہے، اونگ آئی، آنکھ بند ہوئی، بیٹھے بیٹھے گھٹنوں میں سر رکھ کر کے، تھوڑی دیر کے بعد سر جھٹکا اور جھنجھلا کر کے اٹھا تو دیکھا نہ بیگ ہے نہ سوٹ کیس ہے، کچھ بھی نہیں۔ دیوانوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا رہا، میں بھی طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا، پورے پلیٹ فارم پر کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ پولیس سے جا کر کے کہا، جو بیٹھے تھے ڈیوٹی پر ان کو ہم سے زیادہ اونگ لگی ہوئی تھی، ہلا کر کے جب اٹھایا تو دل نے یہی کہا کہ مجھ سے زیادہ تو یہ سو رہے ہیں، میرا بیگ یہ کیا دیکھیں گے۔ ویسے بھی انہوں نے مایوس کن جواب دیا اور واپس پلٹ آئے، دل کھٹا ہو گیا تھا، یہ تو ابتدا ہے، یہاں آنے میں سارا لٹ گیا۔ اب میرے خیال سے یہ اچھا شگون نہیں ہے، لوگ تو یہی سوچتے ہیں، پہلی راستے پر اگر کچھ ہو جائے تو سوچتے ہیں شاید اچھا راستہ نہیں ہوگا۔ اس وقت خیالات عجیب عجیب طرح کے آنے لگے۔ اب یہ سفر میں ہے، کوئی جانکار پہچان کا نہیں تھا، ایسی نوبت تھی کہ اسٹیشن سے مزار اعلی حضرت پر جانے کے لیے اب جو کچھ بھی رقم تھی وہ ایک آٹو کو دینے کے برابر کی تھی، رکشے والے کو دینے کے برابر۔ خیر ہم نے یہ سوچا کہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے شاید شہر راس نہیں آئے گا، واپسی کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، دوسری جگہ دیکھ لیں گے، تعلیم بعد میں، سارا تو لٹ گیا، پورے کپڑے، پورا مال، میری لکھی ہوئی کتابیں، کئی طرح کی الگ خوشبوئیں، سب چلی گئی تھی۔ دل میں قلق ہوتا ہے، واپسی کا ارادہ کیا تو اسی وقت دل میں یہ خیال آیا، اتنی دور اتنے مقدس شہر میں آئے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں زیارت تو کم سے کم کر لوں، فاتحہ پڑھ لوں اور اس کے بعد واپس چلا جاؤں۔ اب پڑھنا نہیں تھا، زیارت کے لیے صبح کی گھڑی تھی، اذان ہو چکی اور غالباً نماز ہوئی تھی۔ میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھا اور مزار پاک پہ حاضری کے لیے گیا تو ایک قاری صاحب خوش الحان اچھی آواز کے وہاں گنگنا رہے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے مزار اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھی جاتی رہتی صبح شام۔ میں جس وقت حاضری کے لیے گیا تھا قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متھی نرالی ہے۔ اور یہ سب اشعار وہ پڑھتے جا رہے ہیں، میں فاتحہ بھول گیا اور سننے لگا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نعت کہیں میرے لیے تو نہیں لکھی تھی انہوں نے۔ ساری چیزیں زندگی سے ایک ایک، کبھی آپ بھی سوچتے ہیں نا حضرت نے آج ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ جب حالات سے کوئی چیز بات میچ ہوتی ہے تو ہر کوئی یہی خیال کرتا ہے کہ کیا کسی نے جا کر کے کہا تو نہیں ان کو آج میرے ہی گھر کا سب بتا رہے تھے۔ ہماری زندگی میں بھی ایسی چیز آئی،
تو جب وہ نعت ختم ہوئی تو دل میں اطمینان ہوا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. دل میں ایک ڈھارس بندھی. اور اس کے بعد جو حالات ہیں وہ مجھے زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں. اتنی سی بات ہے، میرا ٹیسٹ تھا، امتحان تھا، میلے کپڑے سفر کے، انہی کپڑوں میں جا کر امتحان کے لیے بیٹھا اور کسی سے کہنے کی کوئی جرت بھی نہیں تھی، ہمت بھی نہیں تھی. دوسرے دن جب رزلٹ آیا تو سب سے پہلا نام میرا تھا. تو اب سوچا کہ اب یہ سب سے پہلا نام. کئی مدارس کے طلبہ وہاں پر ٹیسٹ کے لیے آئے تھے. ہر دارالعلوم کے لوگ ٹیسٹ کے لیے آتے ہیں. کئی 100 میں سے ان کو صرف 5 لوگوں کو چننا تھا، 7 لوگوں کو چننا تھا. نام جب آیا اسی وقت مجھے بلائے ہمارے ایک استاذ گرامی، کہا کہ میلے کپڑے یہ ساری چیزیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے سفر میں تمہارے ساتھ کچھ دھوکا ہوا ہے. میں نے کہا نہیں. انہوں نے خود پکڑ کر کے مجھے شہر لایا اور شہر لے جا کر کے انہوں نے کپڑے دلائے، پورا سارا سامان دلا کر خود لے کر کے آئے. استاد ان کو خود اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ بھی پڑھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی رقم سے یہ ساری چیزیں کی. لیکن وہ جو چند دنوں کا عرصہ گزرا اس وقت پتا چلا کہ سفر کہتے کسے ہیں. سفر اس لیے کہ حدیث پاک میں السفر کالسقر، سفر جہنم کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے. تکلیف اس میں ہوگی، لیکن ابھی ہم بہت ساری انتظامات، بہت سارے اسباب کے ساتھ چلتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا. اے سی میں چلتے ہیں اور بہت شارٹ سفر ہو گیا ہے تو پتہ نہیں چل پاتا، ورنہ سفر تو سفر ہے، اور وہ بھی جب مال کچھ بھی نہ ہو. اور اسی سفر کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عابری سبیلا فی الدنیا کأنک غریب. اے بندے تو دنیا میں مسافر کی طرح جی، ایسا جیو جیسے کہ تم مسافر ہو. اس لیے کہ مسافر بہت سامان نہیں لیتا، سب چھوڑ کر جاتا ہے. اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا. عمل کر کے ایسے دکھایا کہ سب کچھ چھوڑا اور پوری زندگی سفر کی حالت میں رہے. پوری زندگی مسافر جیسا رہتا ہے ویسی رہے. جو آپ نے سارا سامان بیچ دیا تھا، رقم بیچی، پھر ان کے راستے میں کون کھلاتا ہے، کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس طرح سے بغداد مقدس جب پہنچے تو سرکار غوث پاک سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی. اور روایات میں ہے کہ تقریباً 57 دن تک سرکار غریب نواز غوث پاک کے ساتھ ایک ہی حجرے میں بیٹھے رہے ہیں، ایک ہی حجرے میں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر کے اپنے مریدین سے کہا اے لوگوں اسے جانتے ہو، یہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں سب علاقے کا یہ مقتدا ہوگا. مقتدا کہتے ہیں لیڈر کو، راجا کو. آج بھی اسی لیے لوگ راجا کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں. غریب نواز کو غوث پاک نے فرمایا تھا یہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کا مقتدا ہوگا، لیڈر ہوگا. اور ایسا مقتدا انہیں بنایا گیا ہے کہ زمانے گزرتے گئے لیکن وہ مقتدائی اور وہ لیڈرشپ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ سلطنت اور حکومت ختم نہیں ہوتی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر پھر نیشاپور پہنچے. وہاں پر کچھ لوگ آئے اور ان سے بزرگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. تو ایک بزرگ کا نام انہوں نے لیا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے حاجی شریف زندانی. جیسے ہی نام سنا اچھل پڑے، یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا بس نیشاپور سے 8 میل دور ہے. لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملے. کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں. اس لیے کہ خواجہ شریف زندانی اب کسی کو ملتے نہیں، وہ اندر ہو چکے ہیں. زندانی کہتے ہیں قیدی کو. قیدی کو حاجی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اپنے آپ کو قید خانے میں رکھ دیا تھا. قید خانہ جیسا ہوتا ہے، ان کو زندانی کہتے ہیں. قیدی کی طرح رہے. اس لیے کہ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا دنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ اولیاء ایک ایک حدیث کو لیتے تھے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے، قیدی بن کر کے رہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ میں خواجہ عثمان ہارونی کا بول بالا تھا. اس وقت وہ بڑے شیخوں میں گنے جاتے تھے. ایک مقام پر آپ درس دے رہے تھے خواجہ عثمان ہارونی.
حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹھ گئے. وہاں بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تربیت میں تھے. خواجہ عثمان ہارونی آنکھ بند کر کے وہ بیان کرتے تھے، وہ توحید پر بیان کر رہے تھے. اچانک آنکھ کھولی اور کہا گلستان توحید کا کوئی چمکتا ہوا ستارہ مجھے میری محفل میں دکھ رہا ہے، توحید کا کوئی علمبردار میری محفل میں مجھے نظر آ رہا ہے. آنکھ کھولی اور محفل سے اٹھے اور اس کونے پر جا کر غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا مرحبا مرحبا، آؤ ہماری گدی پر بیٹھو. اجنبی تھے غریب نواز، انہیں پکڑ کر کے لائے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین صرف ظاہر کو نہیں دلوں تک کو دیکھتے ہیں، ان کی نگاہیں اندر تک کو دیکھتی ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کو لایا اور اپنی گدی پر جب بٹھانا چاہے تو آپ کا جسم کانپنے لگا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ تم میں نے جو بیان کیا ہے اس ادھورے بیان کو مکمل کرو. توحید پر بیان کر رہے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز ان کے سامنے ہی کھڑے ہوئے اور باقی توحید پر جب بیان کرنے لگے. اللہ اکبر. روایت میں ہے کہ جتنے اس مجمع میں بیٹھے تھے مشائخ، سب کے سب وجد میں رب العالمین کی بارگاہ میں مہ ہو کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے بیان پر. تب آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میری زندگی کا اختتام آ چکا ہے، جس کا انتظار مجھے تھا وہ پہنچ چکا ہے، جس کی امانت میں پاس تھی وہ سپرد کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدی کے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے. زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی ہے. کہا جاؤ اور 1000 بار درود پڑھو، 1000 بار استغفار، 1000 بار قل هو اللہ. یہ پڑھایا اور کچھ وظیفے پڑھائے، یا قاضی الحاجات، یا شافع یا دافع البلیات، یا کافی المہمات. پڑھانے کے بعد غریب نواز کو پھر بلایا. اب اپنی انگلیاں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی پیشانی پر رکھا اور پوچھا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا غریب نواز نے یا خواجہ عثمان ہارونی مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا عرش خدا نظر آ رہا ہے. زمین پر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین کے 7 طبق اور تحت الثری تک مجھے نظر آتا ہے، جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے. تو اس پیر کامل نے مرید کامل کو صرف 2 انگلیوں کے درمیان سے پوری منازل طے کرا دیا. اور اس کے بعد ایک 4 تر کی ٹوپی ہوتی تھی سلسلہ چشتیہ میں. اب تو سلسلہ چشتیہ کے وہ بزرگ ہیں کہاں؟ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن آپ مجاوروں کو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ مت سمجھ لینا. مجاور الگ چیز ہے، بزرگ الگ چیز ہے. مجاور کہتے ہیں آس پاس رہنے والے کو، یعنی جو بھی آس پاس رہتے ہیں. ابھی جیسے آپ سب میرے مجاور ہیں، میں آپ کا مجاور ہوں، یعنی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں. بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے پورے پاک سائٹ والوں کو اپنا مجاور بنایا ہے. مجاور پڑوسی کو کہتے ہیں، پڑوسی. تو بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چشتیہ جو ہے اس میں ایک 4 تر کی ٹوپی دی جاتی ہے. 4 تر کی ٹوپی کیا ہے؟ وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر کے دی ہے. ترک کا مطلب چھوڑ دینا، ترک کرنا، چھوڑ دینا. سب سے پہلی چیز ترک معاصی، ہر طرح کے شبہ اور حرام چیز کو بھی ترک کر دینا، ایک ترک. دوسرا ترک ہے دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی ترک کر دینا سوائے زندگی گزارنے کے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت سارا گھر بنانا، گاڑی بنگلے، یہ ساری چیزیں، یہ ترک، دوسرا ترک. تیسرا ترک آخرت کی زندگی کو بھی ترک کرنا اس میں لکھا گیا. حالانکہ سب جگہ مقصود ہے کیا؟ آخرت. لیکن سلسلہ چشتیہ میں فرمایا گیا آخرت کا ترک، یعنی تمہیں روز محشر کا وہ خوف نہ ستائے، سورج کے قریب ہونے کا ڈر، جہنم کے ہولناک ہونے کا ڈر، زمین کے پیتل اور تانبے کا ہونے کا ڈر، یہ سب ڈر نکلے. آخرت کو اگر یاد کرے تو صرف اپنے خدا کے لیے،
صرف میرے رب العالمین کے لیے، باقی سب چیزیں ترک. 3 ترک، اور چوتھا ترک ہے خواہشات نفس. فرماتے ہیں جو چیز تمہارا نفس پسند کرے اسے ترک کرنا. وہ کہتے ہیں جب 4 یہ ترک کوئی کر دے تو اسے سلسلے چشتیہ کی 4 ترکی ٹوپی پہنائی جاتی تھی. وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے پہنائی. اب یہاں کسی کو بھی پکڑ کے پہنا دیتے ہیں جو سارے خواہشات کا بادشاہ ہے، شیطانوں کو بھی پہناتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. کوئی نیتا جائے، لیڈر جائے، اسے بھی غریب نواز کی وہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ دیتے ہیں. 4 تر کی ٹوپی تو اب ملے گی بھی نہیں. اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ 4 تر کی ٹوپی پہننے والا سلسلہ چشتیہ میں قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی، 4 تر کی ٹوپی. اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو. یہ خرقہ خلافت ہے. بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال تک رہے. آپ کے مرشد گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے تھے. روز دیدار کرتے. وہ کیوں نہ دیدار کرے، ان کے وہ دادا بھی ہیں، ان کے وہ نانا بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے. مدینے میں اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آیا، معین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. بے اختیار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا. کہا نہ، خطا نہیں، بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے. سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے، یہ ابھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے. آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں، وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں، وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرکین کی سخت گیر ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا، راستے دکھائے اور پھر فرمایا کہ اے معین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا. یہ کہہ کر کے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ بھی دکھایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں، غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے. تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. اجمیر معلیٰ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ، یہ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب بس یہ اللہ والوں کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں. سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لیے روانہ ہوئے. اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا. کئی مشائخ کی بارگاہ میں عبادات اور ریاضات کرتے ہوئے حضرت داتا گنج بخش ہجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور آئے. وہاں پر آپ نے چلہ فرمایا اور وہاں سے کچھ فقیر آپ کے ساتھ ہوئے. ان فقیروں کے ساتھ ہندوستان کی سرزمین کا سفر آپ نے فرمایا. یہ وہ دور تھا جب یہاں پر راجے مہاراجے ہندوؤں کے اور بھی کئی علاقے کے کئی طرح کے مذہب والے یہاں پر جی رہے تھے اور ان کی تانا شاہی، بادشاہی، ہر طرح کے ظلم و ستم کی کہانیاں بھی بڑی دراز ہیں. اس زمانے میں کئی مسلمان بادشاہوں نے یہاں پر حملے بھی کیے اور پھر کچھ علاقے فتح بھی کیے اور کچھ جگہ اسلام کا پرچم لہرایا بھی. یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری نام کا بادشاہ ہندوستان آتا
اور یہاں کے راجوں سے لڑائی کرتا اور واپس شکست کھا کر کے جاتا تھا. کئی حملوں میں ایک وقت یہ آیا کہ 1,00,000 کی فوج لے کر کے وہ آیا, لیکن پھر بھی شکست کھا کر ہار کر واپس جا رہا تھا. اور اس وقت دلی کی سرزمین سے وہ نکل کر کے افغانستان کی طرف جا رہا تھا, شہاب الدین غوری. یہ وہ وقت ہے جب سرکار غریب نواز 7 یا 8 فقیروں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے. وہ داخل ہو رہے تھے جب یہ فوج شکست کھا کر ادھر جا رہی ہے اور 8 فقیر ادھر آ رہے ہیں. بادشاہ کی نظر پڑی فقیروں پر, درویشوں پر, روک لیا اپنی فوج کو, کہا انہیں لے آؤ, چہرے سے یہ مسلمان لگتے ہیں, اللہ والے دکھتے ہیں, بلا لاؤ. بلایا لایا گیا بادشاہ کے سامنے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند فقیر تھے. پوچھا کہاں کا ارادہ ہے, کہاں چلے ہو؟ حضرت غریب نواز نے آنکھیں نیچے جھکائی اور فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بات کہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, سامنے والا تو ظاہری اسباب کو ہی دیکھتا ہے. بادشاہ زوردار کہا لگا کر کے فوجیوں سے کہا دیوانہ آ گیا, دیوانہ آ گیا. کہا کہ کہاں چلے ہو ہندوستان فتح کرنے؟ یہ دیکھو میرے پیچھے 1,00,000 کی فوج ہے, اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان ہتھیار یہ سب لے کر کئی بار میں نے حملے کیے. وہاں کی حکومتیں, وہاں کے راجے, وہاں کے مہاراجے بہت سخت گیر ہیں. شکست ہمیں ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور تم 8 فقیر مل کر کے کہہ رہے ہو ہندوستان فتح کرنے چلے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سخت باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اپنے فقیروں کو ہاتھ میں پکڑا اور کہا چلو چلو چلتے ہیں. اور پھر کہا اے بادشاہ غوری شہاب الدین, فرق تجھ میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تو جب بھی جاتا ہے اسی فوج کے بھروسے پہ جاتا ہے, اور معین الدین صرف اللہ کے بھروسے پہ جا رہا ہے. میرا رب وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے, اور جب وہ چاہے کسی کے قدم کو کہیں پر بھی جما دے. اور وہ الفاظ تاریخی تھے, آج بھی وہ الفاظ کی گونج ہر جگہ نظر آتی ہے. اسی معین الدین چشتی نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر آیا ہوں. وہ بھروسہ اتنا کامل تھا کہ کوئی کچھ بھی میرے غریب نواز کا بگاڑ نہیں سکا. ہر طرح کی کوششیں ہوئی بھی, لیکن آپ کے قدم کو کوئی ذرا برابر ڈگمگا بھی نہیں سکا. عزیزان گرامی, یہ توکل غریب نواز کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ زندگی کے کام و کاج اللہ کے بھروسے پر کرو, رب تعالیٰ کی ذات پر چھوڑو. کوئی کیا بگاڑے گا, کسی کی کیا مجال ہے, کیا حیثیت ہے. ظاہری طور پر کوئی اگر کچھ تکلیفیں پہنچائے تو یہ ہمارے آزمائشوں کا دور ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے تو پہلے اسے آزمائش سے گزارتا ہے, امتحانات سے گزارتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں آج مختصر سے آپ کو گھیر دوں. اجمیر معلیٰ پہنچے تو یہاں بہت سارے مقابلے بھی ہوئے جادوگروں سے اور بہت سارے راجوں سے. کبھی انہوں نے پانی روکا, کبھی کھانا روکا, کبھی آپ کی جھوپڑیاں اجاڑ دیں, کبھی پتھر آپ کے اوپر ڈالے, سب کر کے دیکھ لیا. لیکن وہ فقیر جہاں بیٹھا تھا بیٹھا ہی رہ گیا, وہ درویش جہاں پر تھا آج تک ہے. یہ لوگوں کو ان سے بھی سبق لینا چاہیے. 5 سال کے بعد جو بار بار ہاتھ دے کر کے ووٹ مانگنے آتے ہیں, بھیک مانگنے آتے ہیں, کچھ بھی دکھا دکھا کر کے. ابھی تک تو لوگ کرنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم کرنٹ دیں گے آپ کو, یعنی پبلک سمجھتی نہیں ہے کرنٹ دیں گے کا مطلب ہے شاک دیں گے, یعنی وائر لگا دیں گے, تم اوپر سے نیچے ہل جاؤ گے. دیہاتوں والے بہت سارے بیچارے خوش ہو جاتے ہیں, ارے اس بار کی حکومت آ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے 24 گھنٹہ کرنٹ دے گی, 24 گھنٹہ کرنٹ دے گی. انہیں پتا نہیں ہے بیچاروں کو یہ کرنٹ کون سا دینے والے ہیں, پوری باڈی پر کرنٹ لگائیں گے اور اتنا ہلو گے کہ 5 سال تک ہلتے ہی رہو, اور پھر کرنٹ دیں گے ابھی چند مہینوں کے بعد. ہاں دیکھنا الیکشن کے مدوں میں یہی ہوتا ہے, ہم آپ کو بجلی دیں گے, کرنٹ دیں گے, پانی دیں گے, یہی سب. یہ بہت پرانے وعدے ہو گئے, کچھ نیا لانا چاہیے. اور شاید اس بار کی جنریشن ان کو ووٹ دے گی یہ کہنے پر کہ ہم آپ کو آئی فون دیں گے. ہو سکتا ہے یہ بھی مدعے آئے ہیں, لیکن میرے سرکار غریب نواز نے کسی کے سامنے کوئی ایسی بڑی بات کہہ کر کے حکومت مانگی نہیں. کبھی کسی پر ظلم کر کے یا کسی کو مار کر کے اپنا تخت بچھایا نہیں یا اپنی کرسی بٹھائی نہیں.
یہ تو رب ذوالجلال نے انہیں بٹھایا ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکا کرسی، اور چاہے کوئی بھی آئے لیکن وہ سر جھکا کر آج بھی اس بادشاہ اعظم کے دربار میں پہنچتا ہے۔ انگریزوں میں جب یہاں 200 سال تک تھے، ایک بڑا مشہور رائٹر ہے، انگریز تاریخ لکھتا ہے، وہ واپس انگلینڈ جا کر کے ایک کتاب لکھا ہے اور کہا ہے ہندوستان میں بہت عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھا ہے، تاج محل ہے، فلاں محل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن ایک بہت انہونی بات مجھے نظر آئی۔ اس تاریخ میں وہ لکھتا ہے کہ راجستھان کا علاقہ اور اجمیر ایک شہر ہے، وہاں پر ایک قبر بنی ہے اور وہ سب پر حکومت کر رہی ہے۔ اس انگریز نے لکھا ہے کہ ہم نے زندوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ اس کی نظر میں قبر ہے لیکن ہماری نظر میں وہی جنت الفردوس ہے۔ یقیناً وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جنت الفردوس میں۔ عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو دلوں پر قائم ہے، ہم میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ ہمارے باپ داداؤں میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ لیکن نام آتے ہی کیسے محبت سے ہم جھوم جاتے ہیں، کیسے ادب ہمارے اندر آتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ محبتیں دلوں میں ڈالنا انسانوں کا کام نہیں، یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو زندہ رکھنا چاہے، صدیاں گزر جائیں گی لیکن اس کا نام باقی رکھے گا، اور کسی کو مارنا چاہے، کل مرا ہے آج بھول جاؤ گے، سال نہیں بیتے گا کہ اس کی قبر کی تختی بجھ جائے گی۔ لوگ گزرنے والے اب فاتحہ پڑھنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے۔ جب کسی کو مولا بھلانا چاہے ایسے بھلا دے گا۔ کیا ہندوستان کی تاریخ میں ایسے بڑے بڑے بادشاہ نہیں آئے؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، جنہوں نے نفع کا کام کیا انہیں اللہ نے ہمیشہ باقی رکھا، اور جنہوں نے تکلیف پہنچائی اور کچرے کا کام کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور برباد کیا۔ کچھ لوگوں کے نام اگر برائی سے آج لیے بھی جاتے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ تم ایسے نہ بنو۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمانہ اور ایسی کہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں نے تقریباً 20 سال غریب نواز کو دیکھا، ایک بار بھی آپ کو غصہ آتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی غصے میں کسی کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ جب کبھی کوئی آتا، حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک آدمی قتل کرنے کی ارادے سے چھری اندر لے کر کے آیا ہے، زہر میں اچھی طرح سے بجھا کر کے، اور محفل میں بیٹھے اور لوگ اٹھتے گئے، اسے اچھا موقع تھا۔ سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، میاں جس کام کے لیے آئے وہ کام پورا کر لو، آپ جس کام کے لیے آئے وہ پورا کر لو۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یہ کشف تھا سرکار غریب نواز کا جو دل کی حالت کو جان لیا۔ کہا اٹھو، جس کام کے لیے تم آئے وہ پورا کر لو۔ اٹھا تو چھری گر گئی، کانپنے لگا، اور حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور چھری دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا، کہیں تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے۔ اور یہی وہ محبت کے جملے تھے جو اس کا دل پگھلا گئے، اور ایسا مرید ہوا کہ زندگی بھر غریب نواز کے ساتھ رہا، اور آپ نے اسے حج بھی بھیجا، اور حج کے دوران اس کا انتقال ہوا، مکہ مکرمہ میں اس کے دفن بھی ہوا۔ جس نے قتل کی ارادہ کیا، یعنی سچ بتاؤ کہ غریب نواز کی سیرت سننے کے بعد میرے آقا کی یاد آتی ہے نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن کا حال ہے، بچپن میں چھوٹے سی عمر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بہت اچھے خوشحال گھرانے میں تھے۔ جب آپ عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رو رہا تھا عیدگاہ میں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر کیا بات کی، کہا کہ دیکھو آج عید ہے، ایسا کرتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھے میرے کپڑے تم لے لو، آدھے تمہارے کپڑے مجھے دے دو۔ اپنے آدھے کپڑے اسے دے دیے، جبہ اسے دیا، نیچے کی تہبند یا جو بھی رہی وہ آپ نے عمدہ قسم کی پہنی، اور پھٹا ہوا اس کا کپڑا اپنے زیب تن کر لیا اور اپنا اس کو دیا، اور کہا یوں مت سمجھنا کہ میں سب دے دیا، آدھا تیرا آدھا میرا، دونوں ہم برابر برابر ہیں۔ یہ بچپنے کے حالت میں غریب نواز، اسی لیے غریب نوازی جو ہے آپ کی پیدائشی تھی۔ اور یہاں پر حال یہ تھا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں جب کبھی کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے اسے نہ نہیں کہا۔
آپ کے لنگر خانے میں پکانے والا جو باورچی ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے ہیں جب جب لنگر خانے میں مال کی ضرورت ہوتی میں آتا حضور غریب نواز کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے. آپ مصلح اٹھاتے اور کہتے کہ جو ضرورت ہو لے لو. کبھی غریب نواز نہ مصلح کے نیچے دیکھتے تھے اور نہ کبھی میرے ہاتھ کی طرف کہ کتنا لیا ہے. میں ان کے مصلح کے نیچے سے جتنا مال ملتا تھا سب لیتا اور ضرورت کے بھر میں لنگر خانے میں چیزیں لاتا. پوری زندگی گزری, کبھی نہ لنگر خانے میں مجھے کوئی چیز لانے میں کمی نہیں ہوئی, اور کبھی سرکار غریب نواز نے مجھ سے سوال نہیں کیا, مجھ سے حساب بھی نہیں لیا. وہ عطائیں تھی آپ کی, اس طرح کی عطائیں. جمال تو ایسا, اللہ اکبر, عطا کرنے پر آئیں تو ایسے عطا کریں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے, اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے. اولیاء میں دو کیٹیگریاں ہیں, کچھ اولیاء جمالی ہوتے ہیں, کچھ جلالی ہوتے ہیں. کچھ کی مزاج میں شدت ہے, کچھ کی مزاج میں نرمی ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا. وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلہ چشتیہ کے, ان کی بھی قبر وہاں پر تھی. ان کی بھی قبر, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے. وہ ولی بھی وہیں دفن تھے. ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے, دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی. بچے کی ولادت ہوئی. اللہ ہی دیتا ہے, دربار اولیاء سے دیتا ہے. رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ عورت اپنے بچے, 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر معلیٰ میں غریب نواز سرکار کے دربار میں. لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی. جو ولی کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے, ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں, وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی. ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا. بچہ بچہ ہوتا ہے. اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی. بچے کے دل کی دھڑکنیں بند. وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی. بڑی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا. بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر. وہ رونے لگی سرکار غریب نواز کے دربار. یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا, اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا. میں کیسے صبر کروں گی, کیسے برداشت کروں گی. یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی. تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی, بچہ حرکت کر رہا ہے, بچہ حرکت کر رہا ہے. جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو وہ بچہ زندہ تھا, اس کی سانسیں چل رہی تھی. رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی. ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی. اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر تھے. قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے, اوجھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی. اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا. موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا بات در حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے, سلطان اعظم کی ہے. یہ خاتون آئی تھی, یقیناً ان سے مانگا تھا غریب نواز سے. سلطان کی عطا تھی, غریب نواز کی عطا تھی جو بچہ دیا. وہ شکرانے کے لیے آئی لیکن اس کے بچے نے پیشاب کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی. تو اس ولی کو برداشت نہ ہوا, جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اچھل کر کے گرا اور مرا. لیکن سرکار غریب نواز کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا اور غریب نواز نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی, مولا اس بچے کو تقدیر شبہ مبرم سے تو عمر عطا فرما. رب تعالیٰ نے پھر سے اسے سانسیں جاری فرمائی اور جب بچہ زندہ ہوا غریب نواز نے
اس اپنے سلسلے کے بزرگ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے میرے مرید، میرے سلسلے میں تو بیعت ہے، یقیناً تو بہت سالوں سے میرے پاس سو رہا ہے، لیکن یاد رکھ میرے پاس آنے والے ہر طرح کے لوگ آئیں گے، باادب بھی آئیں گے، بے ادب بھی آئیں گے، کسی کی بے ادبی تم سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میرے دربار سے اٹھو اور بہت دور جا کے سو جاؤ۔ غریب نواز کا حکم آیا کہ میرے پاس آنے والے کئی طرح کے آئیں گے، تم سے ان کی بے ادبی بے دیکھی نہ جائے گی، اٹھو اپنی قبر سے دور جا کر کے سو۔ ان کی قبر پھٹی اور وہ اٹھے اور چلے گئے، وہاں قبر آج ہے ہی نہیں۔ علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ نے پورا واقعہ لکھا ہے۔ یہ سلطان الہند ہے جو ہم جیسے نکموں کی حاضری کو بھی آج قبول کرتے ہیں۔ کیا چور نہیں ہوتے وہاں پر؟ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، لوگ ان کی قبر کے پاس اتنی بے ادبی کر رہے ہیں، غریب نواز کے دربار میں شریعت کے خلاف بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں ہو رہے، ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ مجاوروں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ٹھیکیدار چوروں سے ہو، یا پھر زانیوں سے ہو، گناہ کرنے والوں سے ہو۔ یقیناً اللہ رب العزت جب بندوں پر مہربان ہے تو اس کے اولیاء بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں۔ یہ غریب نواز لوگوں سے ناراض نہیں بلکہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، اس بندے کو ایک نہ ایک دن ٹھوکر لگے گی اور یہ پھر سے صحیح راستے پر آ جائے گا۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید تھے، انتقال ہو گیا، جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے، جب بھی کسی کا انتقال ہو جنازہ اٹھاتے، تھوڑے قدم تو چلتے۔ ان کا مرید تھا، انتقال کیا، دفن تک ساتھ میں گئے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے پاس کھڑے رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے۔ پوچھا مریدوں نے، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا بیعت بھی، مریدی بھی عجیب چیز ہے۔ جو بیعت ہوتا ہے، پیر اور مرشد کی بیعت حاصل کرتا ہے، یہ بھی عجیب چیز ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ میرا مرید انتقال کر گیا، جیسے ہی اسے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے اتر آئے اور میں سہم کر کے پیچھے آ گیا کہ اب شاید اسے عذاب ہوگا۔ اسی اثنا میں نے اپنے مرشد گرامی خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھا، اس کی قبر کے پاس حضرت خواجہ عثمان ہارونی وہ عذاب کے فرشتوں کو روک رہے ہیں کہ اسے عذاب نہ دو، یہ میرے مریدوں میں سے۔ کہتے ہیں وہ فرشتے کہنے لگے تھا تو آپ کے مریدوں میں سے، لیکن آپ کے طریقے پر نہیں تھا، آپ کے راستے پر نہیں چل رہا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا مجھے میرے رب سے ملنے دو، مجھے میرے رب سے بات کرنے دو۔ اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا اے رب العالمین، تو بھی جانتا ہے اور میں بھی جانتا ہوں اس چیز کو کہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں چلا، لیکن اس نے دامن جو پکڑا تھا لوگ مجھے تانا دیں گے کہ عثمان ہارونی کا دامن پکڑا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اے مولا، کیا تیرے دوست کو دنیا والے اس بارے میں تانا دیں تجھے گوارا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ندا ہے، اے عذاب کے فرشتوں چھوڑو، جاؤ تم دوسری جگہ پر، اس لیے کہ اس کا ہاتھ معین الدین کے دامن سے لگا ہوا ہے۔ سرکار غریب نواز نے خود یہ واقعہ بیان کیا، کہا بیعت بھی عجیب چیز ہے۔ وہ غریب نوازی آج تک قائم ہے۔ اللہ ہمیں وہ عظمت و ہیبت ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور ادب ضرور رکھنا میرے عزیز و اجمیر جانے والوں سے گزارش ہے۔ اجمیر جا کر کے کوئی یہ نہ سوچنا کہ دل بہلا کر کے آ جاؤں۔ لوگ تھک جاتے ہیں تو سوچتے ہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کر کے آؤں، ناچ گانے دیکھ کر کے آؤں۔ لوگ وہاں جا کر ہوٹلوں میں ٹی وی لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے شہر میں جا کر، اللہ کے ولی کا شہر جہاں جاتے ہو آپ، یہ تو اجمیر مقدس ہے جہاں اولیاء کاملین پہنچتے ہیں، گلی کوچوں میں اولیاء ہوتے ہیں، اور وہاں ہم اگر بے ادبی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قسمت ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے، ہمیشہ ہماری قسمت محروم نہ ہو جائے۔ اسی لیے ادب کا دائرہ ایسا ملحوظ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات آتی ہے۔ آج میں یہ بات کہنا ضرور چاہوں گا،
کچھ بیوقوف قسم کے لوگ جو ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، اور مجدد دین و ملت فاضل بریلوی پر اعتراض کرتے ہیں کہ بریلی والے اجمیر کا ادب نہیں کرتے. جو نہیں کرتا وہ بریلوی ہے ہی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا ہے ہی نہیں، وہ رضوی ہے ہی نہیں جس نے غریب نواز کی گستاخی کی. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے جو برادر محترم علامہ حسن رضا بریلوی ہیں، ان کا شعر آج بھی غریب نواز کے آستانے پر لکھا ہوا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. کسی اور کا شعر نہیں، بریلی والے کا شعر ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی تعصب بہت آ چکا ہے، پیر پرستی کا اور نفس پرستی کا. کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہم شریعت کی بات کریں گے تو دھندا پانی ان کا بند ہو جائے. ہم کہتے ہیں شوق سے مرید بناؤ لیکن شریعت مصطفیٰ پر قائم ہو کر کے بناؤ. یہ بات ٹیڑھی ہے نا، ظاہر سی بات ہے. جب ہم یہ بات کہیں تو انہیں ایسا لگے گا کہ اب تو ہماری بہت ساری بندشیں یہ لگا رہا ہے، ہمیں عورتوں سے ملنے منع کرتا ہے، ہمیں ناجائز و حرام کام کرنے سے منع کرتا ہے، تو پھر ہم کیسے پیر رہیں گے؟ اس لیے دشمنی اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار معلیٰ اجمیر معلیٰ میں حاضری کے آداب میں اجمیر کے مقدس زمین پر موجود مشائخ سے ہی بیان کرتا ہوں. آج بھی وہاں موجود ہیں بہت سارے اچھے لوگ جو خاندان در خاندان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت جب اجمیر پاک جاتے تھے حاضری کے لیے تو جو مزار پاک کا احاطہ ہے جہاں بھیڑ لگا کر کے مزار پر اچھل کود کرتے ہیں لوگ، اعلیٰ حضرت چوکھٹ کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اندر بھی نہیں جاتے تھے. مجاورین اس وقت کے جو جانتے تھے پہچانتے تھے، راستہ چھوڑ دیا اور کہا آئیے مولانا احمد رضا خان بریلوی، بریلی سے آپ آئیں، آپ کے علم کا بڑا شعرا سنتے ہیں، آپ اندر آئیے، حاضری دیجئے. اعلیٰ حضرت یوں زبان سے انگلی سے اشارہ کر خاموش کرواتے، خاموش ہو جاؤ. اور کیا لفظ کہتے تھے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے کہ کتے کا کام دروازے پر رہنا ہوتا ہے، کتا مالکوں کے گھر کے اندر نہیں جاتا. اعلیٰ حضرت نے یہی الفاظ غوث پاک کے دربار کے لیے استعمال کیے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اور اجمیر معلیٰ میں حاضری دیتے تو کہتے کتا اندر جاتا نہیں ہے. میرے عزیزو، ہماری یہ زبان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کریں، لیکن مجدد دین و ملت نے اپنی عاجزی میں یہ لفظ استعمال فرمایا. عاجزی میں کہ ہم گداگر ہیں، فقیر ہیں، اور فقیر دروازے کے باہر ہی رہتا ہے، اندر جانے کا اسے کیا حق پہنچتا ہے. یہ ادب رکھنے والے مجدد دین و ملت پر آج کل کے وہ چور لوگ جو جیب کترتے ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں. عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لیں اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لیں، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے. بہت افسوس کی بات ہے. پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو، اور تمہیں پتا چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے. آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے ہیں. بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا. پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں. جہاں پر آپ کی قبر ہے یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھونپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے. یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے. پہلی رجب کو جو گئے، دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، 6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا. نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے. مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے. 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا. لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی. ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے، دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں. آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے.
بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے، اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے۔ دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے۔ مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑی دور ہیں، مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے، اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال، عطا تو ہی کرتا ہے، مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے مولا، اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے۔ اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ختم خواجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا، مختصر طریقے سے با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، دو زانو ہو کر، جیسے نماز میں قعدے میں آپ بیٹھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے لوگ درود مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ علم نشرح ایک مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 11 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد یلد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک بار سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. درود پاک 11 بار. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. ختم خواجگان کبیر جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کئی اس کے اسماء حسنہ سے مدد کی طلب کریں گے. آپ تمامی حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تصور میں یہ لائیں کہ آپ کے سامنے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے وسیلے سے آپ مولا کی بارگاہ میں اپنی جملہ پریشانیاں اپنی تمام مصیبتیں دور ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور رب العالمین کے دربار میں آپ پکار رہے ہیں. وہ بادام ہوں تو تقسیم کر دیں. سب کے پاس جو بادام منگوائے گئے تھے وہ جو سب کو تقسیم کرے اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اس بادام پر دم کر کے رکھ لیں. اب میں جس طرح سے پڑھاؤں اس انداز سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قاضی الحاجات 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 یا رافع الدرجات 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 یا رافع الدرجات
یا دافع البلیات 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 یا ولی الحسنات 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 یا کافی المہمات 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 یا مسبب الاسباب 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 یا شافی الامراض 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 یا حل المشکلات 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 یا مجیب الدعوات 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 یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا آمین الخیر 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 بگر داو بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی 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 بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روضہ تیرا آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روضہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا محی الدین
خواجہ معین دین ہے، محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین دین ہے۔ اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا إلى أشرف النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأولياء ملته وجميع المسلمين والمسلمات الكرام الفاتحة. الہ العالمین رب العالمین، ہم نے جو کچھ بھی تلاوتیں کی ہیں، جو کچھ بھی اس مسجد پاک میں ذکر و اذکار، درود و سلام بیان کیا ہے، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جو کچھ اس میں غلطیاں، کوتاہیاں، کمیوں، بیشیاں ہوئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے رب کریم، آج کی اس شب پاک میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، اس کا ثواب تیرے حبیب اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل تمام انبیاء کرام علیہ السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبات، شہداء کرام، صالحین، ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کرام، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص سلطان الہند، معین الہند، عطائے رسول، غریب نواز سرکار معین الدین حسن چشتی قدس اللہ سرہ الشریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا، اجمیری کی بارگاہ میں نظر ہے، مولا قبول فرما۔ اے رب کریم، تیرے اس حبیب و محبوب ولی پاک کے وسیلے سے ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، تیرے نبی نے فرمایا صالحین کے ذکر کے وقت تیری رحمتیں اترتی ہیں، مولا ہم سب تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں، ہم سب پر تو اپنی رحمت خاص نازل فرما، ہمارے گھروں سے بے برکتی کو دور فرما دے۔ اے خلاق العالمین، حلال روزیوں میں خوب وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، ہم سب پر حرام روزیاں بند فرما دے۔ اے الہ العالمین، سرکار غریب نواز کا واسطہ ہم سب کو کسی اور کا محتاج نہ بنا، مولا تیرا اور تیرے محبوبوں کے دربار کا گداگر بنا دے۔ اے پالنہار حقیقی، تیرے دربار میں التجا ہے، مولا ہم سب کو بری بیماریوں سے بچا، خاص طور پر ہمیں، ہمارے خاندانوں کو کینسر اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں سے بچا لے۔ اے رب ذوالجلال، خصوصاً ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے بچا لے، مولا گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما۔ اے رب کریم، خلاق العالمین، ہم سب کی آنکھوں نے ہزار گناہ دیکھے، مولا دنیا بہت رنگین ہے، اے پالنہار حقیقی، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہماری ان آنکھوں کو غریب نواز کے جلوے عطا فرما۔ میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش، تو کریم ہے خدایا، تیری بندہ پروری ہے، مولا تجھے صدقہ اور واسطہ دیتے ہیں پیران پیر غوث العظم دستگیر اور خواجہ خواجہ غریب نواز کا، مولا ہمارا چہرہ تیرے نبی کے دربار میں دکھانے کے قابل بنا دے۔ ان اولیاء کے آستانوں کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے، غریب نواز مدینے کا راستہ آسان کرتے ہیں، مولا ہم تیرے محبوب ولی کامل معین الدین حسن چشتی کے دربار کا وسیلہ لے کر عرض کرتے ہیں، مولا ان کے اجمیر معلیٰ سے مدینہ رسول تک ہمارا راستہ آسان فرما دے، طریقت کا بھی، شریعت کا راستہ بھی، مولا خشکی کا راستہ بھی، بحری کا راستہ بھی۔ اے رب ذوالجلال، تجھ تک پہنچنے کے سارے راستے آسان فرما، مولا جو بچے جوان ہم سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے، مولا ان کو راہ راست پر لے آ، غریب نواز کے واسطے مولا ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، تیرے نمازوں کی محبت پیدا فرما، مولا اولیاء کا گرویدہ بنا دے۔ دنیا نے انہیں عیاش اپنے جال میں جو پھانس رکھا ہے، اے کریم خدا ان کے چنگل سے ان بچوں کو آزاد کر دے،
ان کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ان کے چہروں پر نور کی قندیلیں روشن فرما۔ اے رب ذوالجلال، تجھے واسطہ غریب نواز کا ان کے سلسلے چشتیہ میں جو ہم موجود ہیں، ان کا جو بھی فیض ہم تک پہنچ رہا ہے، اس فیض کے صدقے مولا اس پورے محلے کو بری آفتوں سے بچا لے۔ مولا ان تمام مسلمانوں کے گھروں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن فرما دے، یہاں کے ہر گھر سے مولا سنت رسول کی بہاریں چمکنے لگے۔ اے الہ العالمین، یہاں کا ہر بچہ تیرے حبیب کے گن گائے ہیں، مولا دنیا کے گانے اور نغموں سے ان کی زبانوں کو پاک کر دے۔ اے رب کریم، تیرے ذکر جلی و خفی میں ہم سب کو لذتیں عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، مرنے سے پہلے ہم سب کو ایمان ضرور نصیب فرما۔ مولا اگر تو ہمارے کسی گناہ سے ناراض ہے اور غضبناک ہے تو مولا یا تو معاف کر دے یا تو دنیا میں سزا دے۔ مولا تیرے غضب کو ہمارا ایمان چھین کر کے سزا نہ دے۔ اے کریم خدا، فقط تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم سب دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں کچھ دے نہ دے، ایمان پہ موت عطا فرما، ایمان پہ موت عطا فرما، ایمان پہ موت عطا فرما۔ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں غریب نواز کے دامن تلے جگہ عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو آج کی شب کی برکت سے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے پاک کے صدقے اور سرکار معین الدین حسن چشتی کی پاکیزہ گدڑی کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے پاس جو بادام ہوں تو اس پر دم کر لیں اور سارے لوگ تقسیم کر لیں، اور شیرینی باہر ہے توشہ شریف، اس کو بھی ساتھ لیتے جائیں۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکم دوشہ۔ کیا کہوں آقا میں کیا ہوں، بندے غوث الورا ہوں، خواجہ کے در کا گدا ہوں، خادم احمد رضا ہوں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کا جو ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز چاند شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چاند شاہ ولی کی جو درگاہ ہے وہاں پر آج کا ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔